बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर प्रोपेगेंडा सेल को मुंह की खानी पड़ी है। कल एक ट्वीट करवाया गया जिसमें यह दावा किया गया कि आर्मी चीफ ने कारोबारी हजरात को यह बताया है कि इमरान खान मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। हाँ, मैंने उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात कराने का पैगाम सदर के जरिए भेजा था। क्या इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं? क्या इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है? इमरान खान की अपनी जुबानी सुन लें। उन्होंने आज बीबीसी को इंटरव्यू में क्या कहा है। शॉर्ट सा आपको क्लिप का हिस्सा सुनाने लगा हूं, फिर आपको बताता हूं कि इमरान खान के टेरियन वाइट केस में कहां मामला जा रहे हैं, नाअहल किया जा सकता है या नहीं, और नाअहल करके कौन से फायदे उठाना चाहते हैं। बात करेंगे जो पनामा रानी है, कलेजा चबाने वाली है, आज फिर इसका सबूत दिया गया है, आपको वो भी बताता हूं। और फिर जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है जिले शाह, उसके जनाजे पे क्या माहौल था, आपको शॉर्ट सा क्लिप को भी दिखाऊंगा। पहले ये जरा सुने। एक्चुअली मेरे से सवाल एक पूछा गया कि क्या आपसे अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करे तो आप करेंगे। मैंने कहा मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, स्वाय चोरों से, जिन्होंने मुल्क का पैसा चोरी किया उनसे नहीं बात करूँगा। मैंने कभी ना किसी को दावत दी आर्मी चीफ को मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ना मैं ये शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बात की थी कि मुल्क को अगर इस दलदल से निकालना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उस एंड पे पहुंचने के लिए जो हमारे साथ बात करना चाहता है हम करेंगे इलेक्शंस के लिए। जहां तक ये स्टेटमेंट चल रही है कि जी कोई बात करना चाहता हूं मैं आर्मी चीफ से, देखिए मैं एस्टेब्लिशमेंट का मुझे कोई ज़रूरत किसी की नहीं है। जब पाकिस्तान की अवाम एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाए, जब इस्टेब्लिशमेंट भी एक तरफ हो, 12 पार्टीज भी एक तरफ हो, इलेक्शन कमीशन भी एक तरफ हो, और आप 37 में से 30 इलेक्शन जीत जाएं, तो आपके साथ अवाम खड़ी है, तो आपको कोई प्रॉप्स की और कोई वसाखियों की ज़रूरत नहीं है। जब अवाम साथ हो तो आपको बैसाखियों की जरूरत नहीं है। मुझे इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की, ना मैंने पैगाम भेजाया कि आर्मी चीफ से मैंने मुलाकात करनी है। जब एक सहाफी ने सवाल पूछा था इमरान खान से, आपको उस वक्त भी मैंने क्लियर कर दिया था, सवाल पूछा गया था कि अगर मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट आपसे राब्ता करती है तो आप बात करेंगे। तो इमरान खान ने जवाब दिया था कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के लिए किसी से बात करनी पड़े, मैं सबसे बात कर सकता हूं, इन चोरों से नहीं करूंगा बात। इमरान खान को पता है। अब देखें, यहां पे आपको मैं हिपोक्रेसी बताता हूं। नवाज शरीफ ये नारा लगाता था कि हम इमरान खान से नहीं, इसको लाने वालों से बात करेंगे, तो आगे से जवाब होता था, वाह वाह मियां साहब क्या बहादुरी है, क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है। तब बहादुरी थी। आज इमरान खान यही कह रहा है कि इन चोरों की क्या औकात है, इनसे मैंने क्या बात करनी है, जो इनको लाने वाले हैं। एक पढ़े लिखे बंदे का बात करने का अंदाज बहुत सारा मुख्तलिफ होता है। इमरान खान का बात करने का अंदाज मुख्तलिफ है। मुझसे अगर बात करने की ख्वाहिश का इजहार होता है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये इमरान खान ने नहीं कहा कि मेरी तरफ से पैगाम लेकर जाए कोई कि जी मैंने बात करनी है। कभी ये बात हुई नहीं। और इमरान खान ने यह वाजे कर दिया है कि मुझे किसी इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, मेरे साथ अवाम खड़ी है। इसके बाद इमरान खान ने एक और जबरदस्त बयान आज दिया है सहाफियों से मुलाकात करते हुए। उन्होंने कहा कि मैच मैं जीत चुका हूं, ये मुझे नाअहल करें, ये जो मर्जी करें, मुझे जेल में डाल दें, मैच मैं जीत चुका हूं। ये सिर्फ अपने ओवर पूरे कर रहे हैं, ये अपने दिन पूरे कर रहे हैं सिर्फ हुकूमत में, बस जितना जोर लगा सकते हैं लगा लें। पनामा रानी आ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक मासूम इंसान के कत्ल को ऐसे डिफेंड करती है कि जी कोई भी कारकुन के साथ तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन है? यकीन माने कि हिंदा भी इस खातून को देख के कहती कि ये ज्यादा जालिम है, ये ऐसी कलेजा चबाने वाली खातून है। उनको तो फिर भी कलमा नसीब हो गया था, इस खातून का मुझे नहीं पता कि क्या अंजाम होगा। जिस किस्म की रौनक अरशद शरीफ की शहादत के बाद दिखाई थी, उसी तरह की रौनक अब फिर दिखाई है। मैं हैरान हूं कि कंपनी को किस किस्म के लोग पसंद हैं और कैसे लोगों से उन्होंने कंप्रोमाइज किया हुआ है। मैं हैरान हूं, मैं इनकी अक्ल पे, इनकी सोचों पे हैरान हूं। टेरियन वाइट केस में 8 महीने से लटका हुआ एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रही है। ये वो केस है जो पहले कई बार रद्दी की टोकरी में फेंका जा चुका है। ये वो केस है जो मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं, लेकिन अब ये केस 8 महीने से सुना जा रहा है। तो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? अहम खबर, मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस और तमाम मुतफर्रिक दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान नाअहली केस में
درخواست گزار شہری محمد ساجد آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے۔ 7-8 ماہ سے کیس چل رہا ہے، شہری کی جانب سے کروڑوں فیس لینے والے ایک سے بڑھ کر ایک وکیل آ رہے ہیں، لیکن وہ شاید بہت ہی خاموش طبع ہیں۔ یعنی جس کو پٹیشنر بنا کے بھیجا کمپنی نے، وہ اب آ بھی نہیں رہا عدالت، وہ غائب ہو گیا ہے۔ وہ اس کیس کو پرسو ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بہاف پہ ایک سے ایک مہنگا وکیل عدالت میں پہنچا ہوتا ہے، کروڑوں فیس لینے والے وکیل اس کا کیس لڑ رہے ہیں، جو خود بھی عدالت میں پیروی کے لیے نہیں آ رہا۔ جو ٹیرین کا مامو بن کے آیا تھا وہ اب غائب ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، اس کو جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ اس کا انٹرویو لیا جائے، وہ مل ہی نہیں رہا، لیکن کیس عدالت سن رہی ہے۔ اور 13 کو اس کیس سمیت باقی بھی جتنی اس سے جڑی متفرق درخواستیں ہیں وہ سب سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ اب آپ سمجھ جائیں صورتحال کہ دباؤ ڈالنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جو 2018 کے نومینیشن پیپرز ہیں، جو ایج پتہ چلتی ہے جس عورت کا یہ نام لے رہے ہیں ٹیرین وائٹ، اس کی ابھی ایج ہے 30 سال 30۔ 2018 میں اس کی ایج ہوگی 25-26 سال کی عورت کیسے کسی کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ 18 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ برطانیہ میں آپ رسپانسیبل نہیں ہوتے، وہ امریکی شہری ہیں، تو ڈیپینڈنٹ کی تو بات ہی نہیں بنتی۔ ویسے بھی آپ کوئی بھی رشتہ جوڑ لیں، ڈیپینڈنٹ کا کہاں سے تعلق آ گیا جی کہ وہ ڈیپینڈنٹ اپنی شیئر نہیں کی ہوئی۔ باقی کسی نومینیشن پیپر میں اپنے بچوں کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں نہیں لکھنا پڑتا کہ یہ میرے، ہاں اگر آپ کے ڈیپینڈنٹ بچے ہوں جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوں وہ لکھے جاتے ہیں، ڈیپینڈنٹ تو تھی نہیں، تو یہ کیس کہاں سے بن گیا؟ لیکن اس پہ سماعت ہو رہی ہے، اس پہ کیس لگ رہے ہیں، ساری درخواستوں کو اکٹھا کر کے سنا جا رہا ہے۔ دو اس سے مقاصد ہیں، ایک تو ابھی یہ کہ جب تک یہ کیس چلتا رہے گا عمران خان کو ٹارگٹ جو ان کا ہے وہ ہے کہ ان کی کردار کشی کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ اس میں کوئی سزا دیتے ہیں جو کہ غلط ہوگی سزا، اور ہوپ فلی سپریم کورٹ سے اوور ٹرن ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو یہ کیا کریں گے پتہ ہے گیم، کہ دیکھیں جی اب تو یہ سرٹیفائیڈ گیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لٹرلی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، پھر عدالت کا فیصلہ لے لے کے یہ پھریں گے جگہ پہ۔ یہ عمران خان کی کریکٹر اساسینیشن کے لیے یہ کیس بنایا گیا ہے تاکہ عمران خان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایک تو نائل ہوگا، دوسرا جب ہم اس کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے کہ دیکھیں جی یہ سرٹیفائیڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا پہلا، اس سے کیا ہوگا کہ اس کی پارٹی کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے۔ یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے کام کرنے کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالتیں آئین اور قانون کو فالو کرتی ہیں یا خواہشات پہ فیصلے دیتی ہیں، وہ اب ظاہر ہے ہمیں آنے والا دن بتا دیں گے۔ بلوچستان کا دورہ کرتے ہیں آرمی چیف اور وہاں پہ بڑے بڑے جو منصوبے ہیں ان کا اعلان کرتے ہیں، دہشت گردوں کو وارننگ دیتے ہیں کہ چند لوگ جو ہیں وہ امن خراب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ساتھ ہی نظر آتا ہے کہ اس مارچ کو عمران خان کو بلا لیا گیا ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ عمران خان کے کوئٹہ سے جاری ہوئے ہیں۔ اب یہ کل ہوئے ہیں یا آج ہوئے ہیں، بہرحال ڈیٹ اس پہ 9 مارچ کی لکھی ہوئی ہے، تو ہم یہ اسیوم کر سکتے ہیں کہ شاید یہ آج ہی کیے گئے ہیں اور آج ہی سامنے آ گئے ہیں، ورنہ اتنی دیر نہیں لگتی اس چیز کو سامنے آنے میں۔ ہو سکتا ہے یہ دو بالکل مختلف خبریں ہوں، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، ذلے شاہ جس کو تشدد کے ذریعے مارا گیا ہے، جس کو سیکٹر کمانڈروں کے آرڈر پہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اس کا جنازہ سنیں ذرا لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ یہ نعرہ ہے جو ارشد شریف کے جنازے پہ بھی لگایا گیا تھا۔ 4 لوگ ہیں اب تک جو سامنے آئے ہیں جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، کمپنی نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے قتل کیے ہیں۔ 25 مئی کو جو لانگ مارچ تھا 2 لوگ تب قتل کیے گئے تھے، ارشد شریف کو شہید کیا گیا کینیا میں، اور اب یہ ذلے شاہ کو شہید کیا گیا ہے 8 مارچ کو۔ یہ سب کچھ تب سے اب تک امریکہ کے حکم پہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور کچھ اور ممالک کا گٹھ جوڑ ہے یا نہیں، اس پہ میں ابھی تک تحقیق مکمل نہیں کر سکا، کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا زیادہ کیوں عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس پہ میں مکمل ویڈیو میں بات کروں گا آگے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف تھی۔ مجھے ایک بتا دے نواز شریف کا کوئی کارکن مارا ہو اسٹیبلشمنٹ، جب نواز شریف کیوں نکالا، ریلیاں نکال رہا تھا، 2 سال نواز شریف یہ کرتا رہا، ایک کارکن بتائیں جو گرفتار کر کے تشدد کیا گیا ہو، ایک بتائیں، یہ نہیں بتا سکیں گے۔ جب اسٹیبلشمنٹ خلاف ہوتی ہے نا تو وہ ہوتا ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ آپ کے لیے میڈیا بھی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ میرا ایک اور چیلنج ہے،
بتائیں مجھے کہ کب نواز شریف کے لیے میڈیا نے آواز نہیں اٹھائی اگر اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی؟ مسلسل نواز شریف کے لیے بیانیہ بنتا رہا. نیلے پیلے چینل نے تو پہلے دن سے بیانیہ بنایا کہ نواز شریف کو غلط سزا ہوئی ہے. اب نیلا پیلا چینل کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو کس کا چینل ہے نیلا پیلا؟ اسٹیبلشمنٹ کا. اگر اسٹیبلشمنٹ خلاف ہوتی تو کوئی میڈیا بات نہ کر سکتا. جیسے اے آر وائی بند ہوتا ہے, بول بند ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی عمران خان کی ریلی دکھا دیں, غلطی کر دیں تو اس پہ بند ہو جاتی ہے چینل. اتنا آسان نہ ہوتا جس طرح یہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری کہانیاں ہیں, سارا جھوٹ ہے. شروع سے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کا گڑھ جوڑا اور اب زرداری بھی ان کا پارٹنر بن چکا ہے, اور یہ بڑی خطرناک پارٹنرشپ ہے. یہ نہ توڑی تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. ہماری حقیقی آزادی کی لڑائی یہیں سے شروع ہوتی ہے, ان کی پارٹنرشپ توڑ کے, اور وہ الیکشن میں ووٹ سے ہوگا. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کا ووٹ جیتے گا. آپ نے 25 مئی کا بدلہ 17 جولائی کو الیکشن میں دیا تھا. اب آپ نے 8 مارچ کا بدلہ لینا ہے, آپ نے ارشد شریف شہید کا بدلہ لینا ہے, اور آگے جتنے الیکشن آئیں گے آنکھیں بند کر کے آپ نے ووٹ دینا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہاں دینا ہے ووٹ. مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایک طرف بدی کی ساری قوتیں اکٹھی اللہ نے کر دی ہیں, حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا. اب تو کچھ تفریق رہ نہیں گی, آپ کا فیصلہ بڑا آسان ہو گیا, اور یقین ہے کہ آپ فیصلہ بہت زبردست کریں گے, اور اس بار 60-70% ٹرن آؤٹ ہوگا. ان کی ایک دفعہ کمپیں ٹانگ جائیں گی الیکشن والے دن. رات کو یہ مینیپولیٹ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ نے ووٹ دینا ہے, اور اگلے دن رات 2 سے 4 بجے تک, یعنی سحری تک آپ نے ویٹ کرنا ہے. پورے رزلٹ لے کر جانے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ رزلٹ آئے گا جو عوام چاہتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.